کے پروگرام میں مظفر آباد، پلندری، کوٹلی، ایبٹ آباد اور مانسیرا سے بہت سارے دوستوں نے شرکت کی۔ 30 نومبر 2014 کراچی سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے پروگرام میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ یہ صرف شرکت ہی نہیں بلکہ یہ بنی نوع انسان کو اس بات کا اظہار و پیغام ہے کہ اصل زندگی، ہماری زندگی کا اصل مقصد روحانی علوم ہے۔ یہی وہ صاحب مزار، یہی وہ کامل نظر رکھنے والے ہستیاں ہیں جن کی دعاؤں سے، جن کی کوششوں سے انسان کو ترقی نصیب ہوتی ہے، جن کی کوششوں سے انسان اپنے اصل مقصد کو پہچان لیتا ہے۔ معزز حاضرین محفل، آپ سب دوستوں کو معزز حاضرین محفل، اس وقت میں قلندر شعور اکیڈمی کے حوالے سے چند خیالات پیش کروں گا۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برحیاء قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی گودوں میں پرورش پانے والے اور اپنی اوائل عمری سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت پانے والے وقار یوسف عظیمی، سلسلہ عظیمیہ کے مرشد جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے فرزند، ہم سب کے لیے انتہائی قابل احترام، ہم سب بہت ہی احترام سے جن کو بھائی جان کہتے ہیں، ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی عرصہ دراز سے ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو سلسلہ عظیمیہ اور اس کی علمی اور سماجی خدمات کے موضوع پر آپ کے مقالے کو کراچی یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب کی علمی، انتظامی اور روحانی صلاحیتیں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تربیت کے نمایاں مظاہرے ہیں۔ بھائی جان نے قلندر شعور اکیڈمی کے قیام کا اور اس کے نصاب کی تشکیل کے لیے بھی نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ قلندر شعور اکیڈمی کے نصاب کو جدید تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں سے الحاق کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ ہم سب بھائی جان کی ان کاوشوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یقیناً قابل فخر بات ہے، خوش نصیبی کی اعلیٰ منزل ہے کہ ایک طرف تو ان کو ایک عظیم ہستی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی صورت میں والد محترم کا آسمانی تحفہ ملا، تو دوسری طرف امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں، پیار اور خلوص سے، محبتوں سے، پیار سے ان کی اوائل عمری میں تربیت کی گئی۔ یقیناً یہی دو عظیم اعزازات ان کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب وقار یوسف عظیمی صاحب مقدر کا سکندر ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، قابل قدر ہے۔ اس موقع پر وفاقی اردو یونیورسٹی کی وائس چانسلر محترم ڈاکٹر ظفر اقبال کے اعلان جو انہوں نے کل روحانی ورکشاپ میں کیا، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ وقار یوسف عظیمی صاحب کی کاوشوں کو کامیاب بنائیں، جن کی خدمات ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے قابل قدر ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے کل روحانی ورکشاپ میں جو ہوا پیش کر دیتے ہیں۔ انجام دی ہے، جو اشاعتی سلسلہ ہے، جو تبلیغی سلسلہ ہے، جو تعلیم کا سلسلہ ہے، وہ تو ہے ہی، اس کے تو کیا کہنے، لیکن ایک سلسلے کے ہم خود بھی شریک و سہیم ہونے جا رہے ہیں۔ اور جو یہاں 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے، ہم اپنی یونیورسٹی سے اس کو ایفیلیٹ کر رہے ہیں، تاکہ اس سند کی بین الاقوامی طور پہ ایک پذیرائی بھی ہو اور استناد بھی ہو اور اس کو قبول کیا جائے۔ تو قلندر شعور اکیڈمی کے کو انشاءاللہ ہم عنقریب فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ایفیلیٹ کر لیں گے اور پروسیس جاری ہے۔
تو اس حوالے سے تو میں بھی آپ لوگوں کا ایک معمولی سا خادم ہوں کہ خدمت کا سلسلہ ہے. اس سلسلے نے اس اعلان کے بعد معزز حاضرین محفل، آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ سال کی 365 دنوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہماری زندگی پر بڑے اہم نقوش چھوڑ دیتے ہیں. گزشتہ سال 2014 میں ہمارے بہت سارے عظیمی دوست ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے علاوہ بہت سارے دوستوں کی ماں، باپ، بھائی، بہن. تو اس وقت میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد مراقبہ حال سے متعلقہ قابل قدر شخصیت، ہم سب کے لیے قابل احترام، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترمہ آپا فیروزہ ندیم عظیمی صاحبہ ہم سے رخصت ہو گئی. وہ ایک سچی عاشق رسول تھی، نعت خوانی سے ان کو عشق تھا اور انہوں نے حیدرآباد کی فضاؤں میں نعت خوانی کو فروغ دیا. ان کے بعد لاہور کے جناب میاں مشتاق عظیمی صاحب کی رفیق حیات محترمہ سلمہ مشتاق عظیمی، جو خواتین مراقبہ حال کی انچارج بھی تھی، قابل قدر، معصوم اور قابل فخر شخصیت تھی، وہ ہم سے رخصت ہو گئی. کراچی انتظامیہ کمیٹی کے حوالے سے سب دوستوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی شائستہ، مہذب انسان، پیارے دوست، قابل قدر محترم حبیب اللہ عظیمی صاحب ہم سب کو سوگوار چھوڑ کر رخصت ہو گئے. محترم صادق علی عظیمی صاحب، جو ہماری عظیمیہ مسجد کے پیش امام تھے، وہ گزشتہ دنوں ہم سے اس دنیا سے رشتہ موڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. ان 4 دوستوں کی کمی کو ہم سب بہت گہری طور پر محسوس کرتے ہیں. بالفاظ دیگر ایک شاعر نے کہا ہے کہ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. اس کے بعد میں ان تمام دوستوں کا نام لوں گا. محترمہ ثروت شکیل عظیمی صاحبہ، محترمہ تنویر فاطمہ عظیمی، محترمہ فریدہ منور، محترمہ اختر عظیمی صاحبہ، محترمہ گل نسرین عظیمی، محترم شوکت صاحب، محترم خدیجہ عظیمی، محترم محمد سلیم خان، محترمہ روحی جواد عظیمی. یہ گلستان عظیمی کی کہکشاں عظیمی کے روشن ستارے تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد میں ان دوستوں کا نام لوں گا جن کو اپنی والد محترمہ کی شفقتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا. والدین انسان کے لیے ایک آسمانی تحفہ ہوتا ہے. محمد ابراہیم عظیمی کی والدہ محترمہ، ڈاکٹر اسد عظیمی کی والدہ محترمہ، محمد سلیم عظیمی کی والدہ محترمہ، ریحانہ عثمان عظیمی کی والدہ محترمہ، محترم فیصل عظیمی کی والدہ، محترمہ خیر النساء عظیمی کی والدہ، محترمہ کوثر صاحبہ کی والدہ، محترم بلال عظیمی کی والدہ، محترم سلیم عظیمی کی والدہ، محترم یاسمین عامر عظیمی کی والدہ، محترم عمران عظیمی کی والدہ، محترمہ حسینہ تسنیم عظیمی کی والدہ، ان محترم فرح حامد علی عظیمی کی والدہ. یہ تمام وہ دوست تھے جن کو اپنی ماؤں کی شفقت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد میں ان دوستوں کا نام لوں گا جن کو اپنی والد محترم جن کو شفقت پدری کا احساس تھا، وہ محرومی کے شکار ہو گئے. ان میں جناب مشتاق احمد میر عظیمی صاحب، محترم ناصر جاوید عظیمی، محترم آصف عظیمی، محترم عامر خان عظیمی، محترم محمد شہزاد عظیمی، محترم محمد طارق، محترم محمد ارشاد. اور اس کے بعد میں ایک دوست کا نام لوں گا جن کو اپنی رفیق حیات کی محبتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا. محترم صوفی یامین عظیمی کی زوجہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. محترم وقار عباس عظیمی کی بہن، محترم حکیم فیاض عظیمی کی بھائی مشتاق حسین، محترم ناصر عظیمی کی بھائی، محترم شوکت علی عظیمی کی بھائی، محترم حکیم محمد عادل عظیمی کے بھائی، محترمہ ربیلہ عظیمی کے 2 بھائیوں شوکت حسین اور شاہد حسین، محترم کاشف عظیمی کے بھائی، محترم راؤ جمیل عظیمی کے بھائی، محترمہ سراج النساء کے شوہر. ان کو اپنے سرتاج نامدار کی محبتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا.
محترمہ تابندہ عظیمی، محترمہ فرحانہ عظیمی اور محترمہ شازیہ مشرف عظیمی، یہ وہ 3 افراد ہیں، 3 خواتین ہیں جن کے رفیق حیات شوہر نامدار سرتاج معظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معزز حاضرین محفل، میں اس وقت عظیم ہستی حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو دعوت دوں گا۔ علم معرفت کا منبع، سرابہ ایثار و محبت، ان کے الفاظ علم کی موتیوں کی طرح حاضرین محفل کی سماعت کی دہلیز سے گزرتے ہوئے ذہنوں کے غار حرا میں پہنچتے ہیں تو ہر سننے والے کے دماغ پر تحقیق، تفکر، جستجو و بصیرت کا نیا باب کھلتا ہے۔ حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہم سب کی دلوں کے سرتاج، خلوص کا سمندر، سراپا ایثار و محبت، آسمان معرفت پر ایک ایسا روشن آفتاب جسے دیکھ کر سورج بھی شرماتا ہے، معرفت کی گلستان میں ایک ایسا حسین پھول جسے دیکھ کر گلشن کی شادابیاں اور کلیاں بھی سلام کرتی ہے۔ ان کے الفاظ کی شفقت سے انگارے پھول بن جاتے ہیں، ان کی سوچ کی چمک سے ذرے خورشید بن جاتے ہیں، ان کی پیار کی ٹھنڈی شبنم سے نفرت کا صحرا گلستان بن جاتا ہے، ان کی تعلیمات سے جہالت کے اندھیرے علم کی روشن قندیلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بقول ایک شاعر کے، یہ التجا ہے میری آپ کی اجازت سے، یہ التجا ہے میری آپ کی اجازت سے، وہ جس کی زندگی سرشار ہے محبت سے، نسیم صبح دل گداز ان کا لہجہ ہے، فضا میں بکھری ہے خوشبو انہی کی عظمت سے، دل کی گہرائیوں سے عظیم انسان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا استقبال کیجیے۔ محترم جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔ معزز حاضرین محفل، میں نے تھوڑی دیر پہلے مرحومین کا ذکر کیا تو 2 نام ایسے ہیں، اسد علی کراچی سے، اور ہمارے اس وقت جو محفل میں نعت خواں ہیں اسد ایوب صاحب، ان کی والد محترم کا انتقال ہوا ہے، تو میں حاضرین محفل سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ معزز حاضرین محفل، اس وقت میں آپ تمام دوستوں کے سامنے شعبہ نشر و اشاعت کے حوالے سے ایک سروے پیش کرتا ہوں۔ لائبریریز کے حوالے سے 10 لائبریریوں کے نام آئے ہیں، تو یہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیش کرنے کا مقصد یہ کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ 10 لائبریری ہے جس میں 10ویں نمبر پہ ہے محترمہ فاطمہ عظیمی، جن کا تعلق ہے کراچی سے۔ 9 نمبر پہ ہے رخسانہ غفار عظیمی، ناظم آباد کراچی۔ 8ویں نمبر پہ ہے پروین اختر عظیمی، شکارپور سے۔ اور صالحہ عظیمی نوشہرہ فیروز سے۔ زنیرہ عظیمی جنیجو ٹاؤن کراچی سے۔ زینب فاطمہ عظیمی کراچی سے۔ اور 30 نمبر پہ جو شخصیت آئی ہے جو لائبریری یہاں ہے، کریم پاک لاہور، جن کے انچارج ہے اکبری عظیمی۔
نہیں یہ تو نہیں ابھی نہیں بلانا. اس کے بعد پروین اختر عظیمی جن کا تعلق لطیف آباد حیدرآباد سے ہے. مسز کومل عظیمی اعظم ٹاؤن کراچی، اور فرسٹ نمبر پہ آئی ہے اسما عظمت عظیمی جوہر ٹاؤن لاہور. تو آپ تمام دوستوں کی حوصلہ افزائی، ان کی کوششوں میں مزید ترقی دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گرامی قدر دوستو، عزیز بھائیوں، بخت جگر بچوں، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج کی اس مجلس میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آن ریکارڈ رہیں گی انشاءاللہ. پچھلے سال بھی آپ کو ایک فارمولے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کائنات میں
اول مالک اور خالق ہستی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر چیز، ہر شے، ہر جان اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، کہ میں ہی ابتدا ہوں، کائنات سے پہلے بھی اگر کوئی ہستی موجود تھی، جو موجود تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، الا انہ بکل شیء محیط بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جہاں تم دو ہوگے وہاں تیسرا میں ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ رگ جان کا مطلب یہ کہ جان جس بیلٹ پر چل رہی ہے، میں اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ جو تم کرتے ہو سب دیکھتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں، وہ بھی جانتا ہوں۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ دو فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف۔ دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی اچھائی اور برائی کو نوٹ کرتے رہے، یعنی ویڈیو فلم بناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری موت، تمہاری حیات، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، سب میرے دسترس۔ رزق بھی میں دیتا ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بصارت بھی میں دیتا ہوں۔ ذہن، عقل، فہم، شعور، یہ بھی میری طرف سے منتقل ہوتا ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں تمہاری آبیاری کرتا ہوں، اور ایک ایسی چیز کو جو بہت ہی باریک ہے، بال برابر ہے، اس سے تمہیں ایک خوبصورت تصویر بنا کر ظاہر کرتا ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آپ نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو بھوک کا انتظام میں کرتا ہوں، پیاس لگتی ہے
تو پانی کا انتظام پہلے سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے. یہ ایسا نظام اور ایسا علم ہے جس کو آپ سمجھیں نہ سمجھیں، یقین کریں نہ کریں، آپ ان علوم سے گزرے بغیر نہ یہاں آ سکتے دنیا میں، نہ دنیا سے جا سکتے. بالکل عارضی زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دن کے بچے ہوتے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بچے ہوتے ہیں. تو سوال یہ وہ ایک ہفتہ کہاں گیا؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، ہمارے شادی بیاہ اولاد سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر سوال یہ کہ یہ جوانی تک کا جو دور ہے 18 سال کا، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہاں گیا؟ اس کے بعد ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں 2 یا 3 مہینے کے بعد قبر کھول کے دیکھے تو وہاں آپ کا وجود نہیں ملے گا، ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. نہ آنکھ ملے گی، نہ کان ملے گا، نہ ہاتھ ملیں گے، نہ پیر ملیں گے. تو یہ سوال ہے کہ آخر یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک اور یہ سارے اعضاء کہاں سے آئے؟ کیسے ہر لمحہ غائب ہوئے؟ کیسے ہر دوسرے لمحہ ظاہر ہوئے؟ اور جس طرح غیب سے آئے تھے غیب میں چلے گئے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے. من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے خود کو نہیں پہچانا تو اس نے تو بھائی خود ہی کو نہیں پہچانا، وہ کسی کو کیا پہچانے. تو میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کہیں تھے نہیں تھے؟ آپ کو پتا ہے کہاں تھے؟ اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ جانتے ہیں اللہ میں؟ جب اللہ کے پاس سے آپ آئے ہیں تو اللہ کو تو جاننا چاہیے نا بھائی. آپ اللہ کے پاس رہے، اللہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا، تو
تو اللہ نے آپ کو بھیجا، آپ اللہ کے پاس رہے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس آدمی چلا جاتا ہے، تو اللہ سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟